السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ناولز انجوائے کر رہے ہوں گے. دیر سے ایپیسوڈ کے لیے معذرت، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں وائس ڈب نہیں کر پا رہی تھی. اسی لیے آج آپ کے لیے دوبارہ سے میگا ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں، جبکہ میگا ایپیسوڈ نہیں تھی اس بار، لیکن کیونکہ دیر ہو گئی اس لیے آپ کے لیے سرپرائز کے طور پر میگا ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ اچھے سے ریویوز بھی دیں گے اس کے اوپر. پتہ نہیں کیا بنے گا ماہرہ کا. یارم کی مستیاں تو ختم ہو کر ہی نہیں دے رہی ہیں اور نہ ہی اس کی سزائیں ختم ہو رہی ہیں، اور ماہرہ بھی ہیں کہ وہ سہے جا رہی ہیں ہر چیز. اس کو چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کو بتائے. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنے پیرنٹس کو بتائیں، ان کو آگاہ کیا کریں، لیکن ہم ہر چیز چھپا کر بیٹھ جاتے ہیں. چلیں بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. ارے تم تو جنگلی بلی نکلی. چلو کوئی بات نہیں، بہت سے موقع آئیں گے آگے، کوئی جلدی نہیں. اس نے بے باک لہجے میں کہتے فوراً اس کے ہاتھ سے چابی جھپٹی تھی، جس پر وہ اسے دھکا دیتے فوراً باہر نکل گئی تھی. اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اب تک ابراہیم کی حرکت پر. اس کا حلق خشک تھا، بھوک سے جان نکل رہی تھی، پر اسے کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا. وہ آہٹ پر چونک کر ہوش میں آئی تو وہاں ایک انجان لڑکی تھی جو ٹرے تھامے اندر آ گئی تھی. ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ باہر گئی تھی، فلیٹ میں کوئی نہیں تھا، پھر یہ کیسے آئی؟ یشم کو تو پہلے ہی ایک ملازمہ لے کر جا چکی تھی. آپ بے فکر ہو کر ناشتہ کریں، سر رات تک آ جائیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کھانا کھا لیں ورنہ انہیں خود آنا پڑے گا. وہ جو کھانے سے انکار کرنے والی تھی، نہیں کا لفظ منہ میں دبا کر رہ گئی. یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی. بریک فاسٹ زبردست قسم کا تھا کہ عائلہ نے سب کچھ بھول کر پہلے تو بھاگ کر باتھ روم سے ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو کر آئی اور اس کے بعد جلدی سے ناشتہ کیا. کیونکہ یہاں سے نکلنا تھا تو انرجی کی ضرورت تھی، اور بس کھانا کھانے اور دماغ چلنے سے ہی آ سکتی تھی. عجیب بیہیویئر تھا اس کا، اسے قید کر کے رکھا ہوا تھا. ملازمہ آتی، لنچ ڈنر دیتی اور چلی جاتی، یا کسی ضرورت کا پوچھیں پھر ڈور لاک کر کے چلی جاتی. اس نے پورا دن روم کو دیکھتے گزارا. بالکنی تو اتنی اونچی تھی کہ وہ کود بھی نہیں سکتی تھی. اب پتہ نہیں اسے واپس پہنچنے میں کتنی دیر لگتی. رات کو وہ آ تو گیا تھا اور یشم کو بھی ساتھ لایا تھا، مگر وہ پھر بھی بھاگنے کا کوئی راستہ چاہ کر بھی تلاش نہ کر سکی. اگلے دن وہ دوپہر میں کسی کام سے باہر گیا تھا، جبکہ یشم اس کے ساتھ اپارٹمنٹ کے چھوٹے سے لاؤنج میں بیٹھا فروٹس کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہا تھا. ٹی وی پر سیب دیکھتے ہی وہ اس کی طرف اشارہ کرتے سیب کھانے کی فرمائش کرنے لگا. اوہ تو ایپل کھانا ہے ہمارے یشم کو. جائیں عائشہ ایپل لے آئیں ہمارے چھوٹے سے پرنس کے لیے. عائشہ جو ان سے ساتھ ہی بیٹھی یشم کو کیلا کاٹ کر دے رہی تھی، چھری وہیں پلیٹ میں رکھ کر اٹھی اور کچن میں سیب لینے چلی گئی. ریموٹ اچانک یشم نے نیچے پھینکا تو آئلہ ریموٹ اٹھانے کے لیے نیچے جھکی. اس کے نیچے جھکنے کی دیر تھی، یشم نے چھری کھلونا سمجھ کے اٹھائی اور ہاتھ پر پھیر لی، جس پر اس کا خون بھل بھل کر بہنے لگا، جس پر وہ درد سے چلا اٹھا اور بری طرح رونے لگا. یہ منظر عائشہ نے کچن سے نکلتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اس کی چیخ پر وہ جھٹکے سے سیدھی ہوئی، مگر یشم کے ہاتھ سے نکلتا خون دیکھ کر اس کی جان پر بنائی.
میرا بچہ، یہ کیا کر لیا آپ نے؟ وہ فوراً اس کو گود میں اٹھاتی نم آنکھوں سے اسے تھپکتے ہوئے بولی، عائشہ جلدی سے فرسٹ ایڈ لے آئیں۔ اس کی چیخ پر عائشہ فوراً فرسٹ ایڈ لینے بھاگی۔ وہ جو اسے تھام کر چپ کروا رہی تھی، ابراہیم جیسے ہی اندر داخل ہوا، یشم کے ہاتھ سے خون نکلتا دیکھ اسے بری طرح روتے اور آئلہ کو اس کے قریب دیکھ وہ کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا۔ وہ فوراً بھاگ کر اس تک پہنچا اور یشم کو اس سے لیتا اسے زور کا دھکا دیا تھا کہ وہ زور سے منہ کے بل نیچے گری تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی جاہل عورت، میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی؟ آخری نکلی نا تم بھی ناگن، تمہارے ہاتھ نہیں کانپے اتنے چھوٹے بچے کو زخمی کرتے ہوئے؟ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے زور سے دھاڑا تھا۔ عین ممکن تھا وہ اس کی جان حلق سے نکال لیتا، مگر یشم کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی اپنی جان نکلنے لگی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے اپنی صفائی میں اٹکتے اٹکتے ہوئے کہا تھا، جس پر ابراہیم نے اسے بھسم کر دینے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ تمہیں تو میں آ کر دیکھتا ہوں، جو آج تم نے کیا ہے بالکل میرے دل جگر پر وار کیا ہے، مگر اب سزا کے لیے تیار ہو جانا۔ آج تمہاری اکڑ کو توڑ کر تمہارے پاؤں میں کرچی کرچی نہ کر دیا تو میرا نام بھی ابراہیم نہیں۔ وہ اسے آنے والے بدترین حالات سے آگاہ کرتا ہوا فوراً بے ہوش ہوتے یشم کو لیتے باہر نکلا تھا۔ پیچھے وہ اندر سے پوری طرح گر گئی تھی۔ پتہ نہیں آپ ابراہیم اسے غلط سمجھ کے کیا حال کرتا، لیکن جو بھی تھا وہ دل سے یشم کے لیے پریشان تھی۔ آخر اس کا اتنا خون بہہ گیا تھا جو آئلہ کو کسی طور منظور نہیں تھا۔ وہ اس سے دلی طور پر وابستہ ہو گئی تھی، پھر وہ کیسے برداشت کر لیتی کہ اس سے جڑے کسی رشتے کو تکلیف پہنچتی۔ زیر لب یشم کے لیے دعائیں کرنے لگی تھی۔ آدھی رات کے پہر جب ابراہیم یشم کو لیے آہستہ سے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کیا تو آئلہ جو نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کے باوجود جاگ رہی تھی، فوراً کھٹکے کی آواز پر سیدھے ہو کر بیٹھی تھی۔ تو کیا ابراہیم یشم کو یہاں واپس لے آیا تھا؟ اس کا دل یہ سوچ کر تیزی سے دھڑک اٹھا اور وہ یشم کی محبت میں کھینچتی فوراً دوپٹہ سینے پر پھیلا کے باہر کو بھاگی۔ وہ جو یشم کو لیے اپنے کمرے میں جا رہا تھا، آئلہ کو حواس باختگی سے بھاگتے ہوئے آتے دیکھ کر اس نے قہر برساتی ہوئی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ جو اس کے بیٹے کو نقصان پہنچا کر اب ممتا کا ناٹک کر رہی تھی۔ ابراہیم نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس سب کی ذمہ دار وہی ہو۔ اس کی نظروں سے ایک چیز تو واضح ہو گئی تھی کہ وہ اس سب کا ذمہ دار آئلہ کو سمجھتا ہے۔ وہ اس کی طرف ایک نظر ڈالتا یہ شام کو اپنے باہوں میں لیے اپنے کمرے میں گیا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ اسے لٹا کر سیدھا ہوا تو آئلہ کو اپنے پیچھے ہی موجود پایا، جو پریشانی سے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اب یشم کیسا ہے؟ کٹ گہرا تو نہیں تھا؟ وہ پریشانی سے اپنے لب کاٹتے بولی تو وہ زہر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ یہ تو تمہیں اچھی طرح پتا ہوگا نا کہ کٹ کتنا گہرا تھا، آخر زخم جو تم نے دیا تھا۔ وہ اس کا بازو اپنے ہاتھوں سے سخت گرفت میں دبوچتے ہوئے دانت پیس کر دھیرے سے ہرراتی آواز میں بولا اور اسے کھینچتے ہوئے باہر لے گیا اور سیدھا لے جا کر اسے بیڈ پر پٹکا تھا۔ لڑکی مجھ پر وار کرتی تو ٹھیک تھا، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو تکلیف دینے کی؟ پیچھے سے آئی آواز پر اس نے اچھل کر پلٹتے دیکھا
جہاں وہ اپنے شرٹ کے بٹن کھولتا، اپنی کھولن اس پر نکالتا، سخت نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں سست پڑ گئیں، اس کے چوڑے بسی سینے پر مردانہ وجاہت کے شاہکار بال کو دیکھتے ہوئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس رات کے منظر لہرائے۔ اس کے گال گلابی پڑ گئے تھے۔ اس رات تو وہ بچ نکلی تھی، مگر اب کیا کرتی؟ میں پہلے بھی کہہ کر تک چکی ہوں، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ وہ سسک کر بولی۔ بے وجہ کا الزام اسے گھائل کر رہا تھا۔ اس شخص کے لبوں سے جو تھا بھی اس کا دشمن۔ ابراہیم کی غصیلی نظریں اس کے ہچکولے لیتے وجود سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے پر آئیں اور بے ساختہ مظلوم آنکھوں بھیگی پلکوں سے پھسلتے اس کے گلابی سے اپنی صفائی دیتے لرزتے کچھ کہنے کی آرزو کرتے ہونٹوں پر چلے گئے۔ جواب ہے تمہارے پاس کوئی؟ وہ نیچی آواز میں غصے سے گویا ہوا۔ آئلہ نے بھیگی ہزار شکوالیاں آنکھیں اٹھا کر اس ہرے بلے کی ہری آنکھوں میں دیکھا۔ ہوگا بھی تو میں تمہیں بار بار اپنی صفائی دینے کی پابند نہیں، کیونکہ تمہیں تو میری کسی بات پر یقین آئے گا نہیں، وہ چٹک کر کہتی وہاں سے جانے کے لیے نکلی۔ تبھی اچانک اس کا بازو اس کی کمر میں حائل ہو گیا تھا اور اس کے آگے بڑھتے ہوئے قدموں میں زنجیریں ڈال دیں۔ دھک سے اس کا دل کانپا، اس نے اپنا حلق تر کیا اور سست تیز ہوتی دھڑکنوں کو اندر ہی تھپکا کہ ہو سکتا ہے جیسا وہ سوچ رہی ہے ویسا نہ ہو۔ وہ اس کی کسی بھی جسارت کا سوچتی پسینہ ہو گئی تھی۔ وہ وہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ اب وہ شخص اتنا بھی گیا گزرا نہیں تھا شاید کہ اس کے غرور کو خاک میں ملاتا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شخص میرے ساتھ اس سے بھی برا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس کے اندر سے تھپکی پر آواز اٹھی، پلکیں بے ساختگی میں لرز اٹھیں۔ پابند ہو ابھی تم میری، اس بات کو دماغ میں اچھے سے بٹھا لو تو زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ یہی کیوں، تمہیں آج میں اچھی طرح بتاتا ہوں کہ مجھ سے گستاخی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور اسے لمحے میں اٹھا کر دوبارہ بیڈ پر پٹخا۔ چھوڑو مجھے خبیث انسان، ہاتھ دور رکھو مجھ سے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنی ٹانگیں جھولاتی ہوئی اس کے سینے پر ہتھر برساتی بولی، مگر ابراہیم کے سر پر تو اپنا بدلہ پورا کرنے کا بھوت سوار تھا جو اس کی عقل کو کھا گیا تھا، جس پر اس نے اپنے ضمیر کو سلا کر اس سے زبردستی کرنا چاہی۔ مجھ سے فرار حاصل کرنا چاہتی ہو نا؟ اب میں تمہیں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم بھاگنے لائق ہی نہیں رہو گی۔ ایسی زنجیریں ڈالوں گا تمہارے پیروں میں کہ تم چاہ کر بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جا پاؤ گی، اور یہی تمہارے لیے سب سے بڑی سزا ہوگی۔ جب خود اپنی آنکھوں سے اپنی عزت، اپنے غرور کو پاش پاش ہوتے ہی وہ دیکھو گی، اور تمہارے پاس سے سچ میں تڑپ تڑپ کر مرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ بچے گا۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا اور اس کا دوپٹہ اتار کر ہوا میں اچھالا۔ جس سے اس کی گردن پر اچھی خاصی خراشیں پڑ چکی تھی اور گلے سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس نے ابراہیم کو لاکھ پیچھے ہٹانا چاہا تھا، مگر چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائی۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ آنے والے حالات کو سوچ کر یہ کیسی بے بسی تھی کہ وہ اس درندے کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ گئی تھی اور اپنے باپ کا بدلہ تک پورا نہ کر پائی تھی۔ اسے مر جانا چاہیے تھا، یہ زندگی تو اب اس کے کسی کام کی بھی نہیں رہی تھی۔ خدارا مجھے جانے دو، اس نے آخری فریاد کی تھی، مگر ابراہیم نے تو جیسے اپنے کانوں پر پٹی باندھ لی تھی اور اس کی عزت کو اس کی اجازت کے بغیر تار تار کرنے لگا تھا۔ کبھی گردن تو کبھی ہونٹ، کبھی گال تو کبھی آنکھیں، سب جگہ اپنی مہر ثبت کرتے ہوئے وہ اسے یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ صرف
اس کی جاگیر ہے، جس کا آقا صرف وہی ہے، جس کے بغیر اجازت وہ سانس تک نہیں لے سکتی۔ وہ اس کی بند ہوتی انگلیوں میں آہستہ سے اس نے اپنی انگلیاں پھنسائیں۔ وہ آنسو بہاتی حلق تر کرنے لگی۔ اس نے پیچھے ہوتے ہوئے دوبارہ وہاں سے نکلنا چاہا۔ آئلہ کی سانسیں تیز ہوئیں جب اس نے جھٹکے سے اسے اپنی سمت گھمایا۔ اس جھٹکے سے شدت درد سے دھوری ہوتی ہوئی وہ سیدھا اس کے چوڑے سینے سے لگی اور ساتھ ہی اس کے ہونٹ سیدھا اس کی گردن کے نیچے سخت ہوئے۔ آئلہ کے وجود میں سسراہٹ کرتی سرد لہریں سی اٹھنے لگیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہونٹ پیچھے کیے اور سوچا کہ پتہ نہیں اب وہ اسے کون سی سزا دے گا، لیکن یہ دیکھ اس کی جان پر بنی، کیونکہ وہ بڑے غور سے اس کی جھکی پلکوں گلابی پڑتے اپنے وجود کی حرارت سے دہکتے گالوں کو دیکھ رہا تھا۔ اور اچانک اس کا منہ دبوچ کر گرجا۔ اب تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں بچی راہ فرار ہونے کی، تمہیں اپنی بندی بنا لیا ہے میں نے۔ اب تمہاری یہی اوقات ہے کہ تم روز جیو روز مرو۔ وہ کہتا ہوا اپنے کام میں مصروف ہو گیا، یعنی کہ اس کی عزت و انا کو توڑنے پر، جس پر وہ آہو پکار تو کر سکتی تھی مگر اس کیسے رہائی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ آئندہ میرے بچے کے خلاف سازش کرنے کی جرت بھی مت کرنا، ابراہیم نے سپاٹ لہجے میں کہتے جھٹکے سے آئلہ کی روتی اور زخمی چور چور ہوتے وجود کو خود سے دور کیا تھا، جس پر وہ وہیں کروٹ بدلتی اپنی اس زندگی کو کوسنے لگی تھی۔ پیچھے وہ بھی کروٹ بدلتے مزے سے اپنی نیند پوری کرنے لگا تھا۔ جس دن وہ لوگ پہنچے تھے گھر، اس سے اگلے صبح ہی عفاف سردار کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ صبح یارم جیسے ہی ناشتہ کرنے نیچے آیا تو ماہرہ کو عفاف کے ساتھ ناشتہ کرتے پایا، جسے دیکھ کر وہ شدید حیرت کا شکار ہوا تھا۔ مام ڈیڈ آپ یہاں کیسے؟ آپ تو ایک ماہ بعد آنے والے تھے نا؟ وہ حیرت زدہ سا بولا تھا اور ساتھ فوراً ماہرہ کو دیکھا، جیسے جاننا چاہ رہا اس نے کچھ بتا تو نہیں دیا اس کی ماں کو، مگر اس کے چہرے سے کچھ ظاہر نہ ہوا۔ مگر عفاف کے زیرک نظروں نے اس کا گھبرانا اور پل میں بدل کر پرسکون ہونا بڑے غور سے دیکھا تھا۔ نہ سلام نہ دعا، سیدھا اپنے مدعے کی بات۔ لگتا ہے تم یہاں ہمیں دیکھ کر خاصا خوش نہیں ہوئے، جیسے ہم نے کوئی چوری پکڑ لی ہو تمہاری۔ وہ گردن ترچھی کرتے اسے اوپر سے نیچے دیکھتی گلا امیز لہجے میں بولی تو اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ نہ نہیں موم، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ وہ فوراً ہوش میں آتا اس سے گلے سے لگاتا بولا، جس پر عفاف نے بس اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے تھپکا تھا۔ جو معلومات اس کے بارے میں ملی تھی اور جو حال اس نے ماہرہ کا آ کر دیکھا تھا، اس کی بنا پر وہ اسے کھلے دل سے گلے بھی نہ لگا پائی۔ سردار بڑے غور سے اس کا یہ انداز دیکھ رہا تھا۔ میں تھک چکی ہوں، اب آرام کرنے جا رہی ہوں، ماہرہ کھانے پر ملتے ہیں۔ وہ پیار سے اس کا منہ تھپک کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ یارم عفاف کے پرجوشی سے نہ ملنے پر ایک دم مایوس ہوا تھا۔ بیٹا تمہاری ماما تھک گئی ہیں، آرام کرنا چاہتی ہیں، اس لیے ان کے موڈ کو اپنے دل پر نہ لو۔ جاؤ ناشتہ کرو، ہم آرام کر لیں۔
یہ کہہ کر سردار عفاف کے پیچھے گیا تھا تاکہ اس سے پوچھ سکے کہ معاملہ کیا ہے۔ عفاف، آخر یہ کیا چل رہا ہے؟ تم یارم سے ایسا برتاؤ کیوں کر رہی ہو؟ وہ اسے آئینے کے سامنے کھڑے اپنی ایکسیسریز اتارتے دیکھ بولا۔ اچھا، ایسا بھی کیا کر دیا میں نے جو تمہیں برا لگ رہا ہے؟ وہ انجان بنتے بولی۔ ادھر دیکھو میری طرف، یہ سب تم اس جہان کے فون کال کے بعد سے کر رہی ہو نا؟ آخر کیا کہا ہے اس گھمنے شخص نے تمہیں جو تم اپنے بیٹے کے خلاف اپنے دل میں بغض پال رہی ہو؟ وہ اس کا بازو کھینچتے اپنے سامنے کرتا تفتیشی لہجے میں بولا۔ سردار، تمہارا دماغ ٹھیک ہے بھلا؟ میں کیوں اپنے ہی بیٹے کے خلاف دل میں زہر پالوں گی؟ وہ میرا بھی بیٹا ہے، مگر وہ غلط راہ پر چل رہا ہے اور میں ایسے بالکل نہیں چاہتی۔ اس لیے ابھی سے اسے سیدھی راہ پر لانے کے لیے مجھے بے شک اس سے بے اعتنائی برتنی پڑے تو میں برتوں گی، اور تم بیچ میں نہیں آؤ گے۔ وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرتی بولی تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ عفاف، تم اپنی لائن کراس کر رہی ہو، کسی غیر کی باتوں میں آ کر اپنے بیٹے پر شک کر رہی ہو، یہ جانتے پوچھتے کہ وہ ماہرہ کو کتنا چاہتا ہے۔ تمہیں اپنے بیٹے سے ایسا سلوک نہیں کرنے دوں گا میں، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ سردار جہان کوئی غیر نہیں ہے، وہ یارم کا بڑا بھائی ہے، میرا بھانجا ہے۔ تم نے اس کو غیر کیسے کہہ دیا؟ اسے پورا حق ہے اپنے چھوٹے بھائی کا صحیح راہ دکھانے کا، مگر یہ بات تم دونوں باپ بیٹے کے دماغ میں نہیں آئے گی، اسی لیے میرے معاملے میں مت بولو۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بیڈ پر جاتے سر جھٹک کر بولی تھی۔ عفاف، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر اپنے بیٹے کو میں کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دوں گا، اس لیے مجھے پہلے والا سردار بننے پر مجبور مت کرو۔ وہ غصے سے کہتا واش روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے وہ اس کی بات پر کرب سے آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ صبح سے شام تک ماہرہ نیچے ہی مصروف رہی۔ جب رات ڈنر پر جہان آیا تو عفاف اس سے بہت خوش دلی سے گلے لگا کر ملی، جس پر یارم تو جلا ہی جلا، ساتھ سردار بھی اچھا خاصا جلا۔ میری بیوی سے دور رہا کرو، زیادہ چپکنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کے کان میں تپ کر سرگوشی کرتے بولا، جس پر جہان بڑی مشکل سے اپنا قہقہ ضبط کر کے رہ گیا اور دو بدو سرگوشی کے انداز میں بولا۔ کیوں، اب وہ آپ کو چپکنے نہیں دیتی کیا؟ وہ دانت نکوستا بولا تو سردار اس کی گچی مروڑنے آگے بڑھا، مگر وہ دم دبا کر بھاگ گیا۔ ڈنر کے دوران بھی جہان ماہرہ اور عفاف سے ہنسی مذاق کرتا رہا، جسے دیکھ کر وہ باپ بیٹا مقابلے پر جل بھن کر اسے کوستے رہے جو کباب میں ہڈی بنا بیٹھا تھا۔ رات کو جب وہ جانے لگا تو وہ ماہرہ کو لے کر تھوڑی دیر کے لیے لان میں گیا۔ ماہرہ اس دن کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اس کی بات پر ماہرہ ایک دم بھوکلا گئی۔ کہیں نہیں بڑی، یارم آ گیا تھا، میری طبیعت کچھ ناساز تھی تو میں جلدی چلی گئی تھی، وہ بہانے تراشتے ہوئے بولی۔ کیا واقعی یہی بات ہے، یا تم یارم کو بچانا چاہتی ہو عفاف سے؟ اس کی بات یارم جو باہر آنے والا تھا سن کر رک گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یارم نے کچھ نہیں کیا، وہ ایک دم سر پکڑتے بولی۔ ارے میں نے کب کہا یارم نے کچھ کیا؟ مطلب اس نے واقعی کچھ کیا ہے، وہ اس کی بات پکڑتے بولا تو ماہرہ دانتوں تلے لب دبا گئی۔ وہ جلدی میں خود ہی کہہ گئی تھی، پلیز جہان، کسی سے کچھ مت کہنا۔ وہ آنکھوں میں امید لیے بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ پیچھے سے یارم نے گلا کھنکارا تو وہ ڈر کر اچھلی، سانس سینے میں ہی اٹکا تھا۔ اس نے کچھ سن تو نہیں لیا؟
کیا مت بتانا کسی کو، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ وہ اسے سلگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا بولا تو وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلاتی اندر کو بھاگ گئی۔ تمہارے کرتوت بہتر ہے باز آ جاؤ، اگر میں تمہیں سیدھا کرنے پہ آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ جہان اسے سختی سے تنبیہ کرتے بولا تو وہ تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ اچھا، پھر تو مجھے شدت سے انتظار رہے گا اس دن کا، وہ ہٹ درمی سے کہتے اندر جا چکا تھا۔ پیچھے جہان اسے تعصب سے جاتا ہوا دیکھنے لگا تھا۔ اسے یارم کا انجام قریب لگ رہا تھا۔ رات وہ یارم کے ڈر سے کافی دیر عفاف کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اپنے کمرے میں جانے کی۔ کیا بات ہے ماہرہ، تم ٹھیک ہو؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھ سے بلا جھجک شیئر کر سکتی ہو۔ تم جانتی ہو نا، عفاف پیار سے اس کے ہاتھ تھامتے بولی تو اس نے مسکرا کر نم آنکھوں سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ آنی بہت دیر ہو گئی ہے، اب میں چلتی ہوں، یارم میرا انتظار کر رہے ہوں گے، انہیں نیند بھی تو نہیں آتی میرے بغیر۔ وہ مسکرا کر کہتی اجازت طلب انداز میں اٹھی تو اس نے مسکرا کر اجازت دی، جس پر وہ دروازہ بند کرتے نکل گئے۔ جبکہ اس کے جانے کے بعد عفاف کے چہرے پر پریشانی کے بادل چھائے تھے۔ رات کو اس نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولتے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا تھا، جبکہ یارم کو سگریٹ جلائے صوفے میں اندھیرے میں اپنا انتظار کرتا پایا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ وہ اندر تک ڈر گئی تھی۔ خوف سے دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ دروازہ بند کرو، وہ ٹھٹرتے لہجے میں بولا۔ اپنے لہجے سے وہ ماہرہ کو تشویش میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر آئی تو یارم نے اسے دروازہ بند کرنے کا کہا۔ دروازہ بند کر کے وہ اگلے حکم کی منتظر تھی۔ یہاں آؤ، اس نے اپنی ٹانگ پر اشارہ کرتے دو لفظی جواب میں یارم نے اسے اپنے قریب بلایا۔ جو صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا اور ایک ٹانگ مسلسل ہل رہی تھی، جو اس کی ذہنی کیفیت کے ابتر ہونے کا شکار تھی۔ ماہرہ جانتی تھی کہ یارم جہان اور اسے ساتھ دیکھ کر کچھ بھی سوچ سکتا تھا، اور جو سوچ ماہرہ کے ذہن میں چل رہی تھی وہ ماہرہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تب سے اپنی بیوی اور جہان کو ساتھ دیکھ کر وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا ماہرہ جہان کو ساری حقیقت سے آگاہ کر چکی ہے، اور عفاف کو بھی کچھ نہ کچھ تو ضرور بتایا ہوگا، اس لیے تو وہ اس سے اتنی بے رخی سے پیش آ رہی تھی۔ اب اس سب کا غصہ تو ماہرہ پر ہی نکلنا تھا نا، اس لیے رات کے اس پہر اسے اذیت دینے کے لیے بلایا تھا۔ وہ اس وقت ماہرہ کو بس اپنی محبت کے قاتل کی طرح سمجھ رہا تھا، اس کے علاوہ اس کے دل میں کوئی جذبہ نہ تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کے کھڑا ہوا اور ماہرہ کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور طنزیہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، تمہیں کیا لگا تم اپنے اوپر معصومیت کا چولا اوڑھ کر لوگوں سے ہمدردی لیتی پھرو گی اور میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا؟ وہ سگریٹ کا دھواں اس کے منہ پر چھوڑتا ہوا طنزیہ انداز میں بولا، مطلب کیا ہے تمہاری اس بات کا؟ ماہرہ لب بھینچ کر دھواں گلے میں اٹکنے کی وجہ سے کھانستی ہوئی بولی، تم جو موم اور اپنے اس جہان کے سامنے معصومیت اور مسکین بننے کا ڈرامہ کرتی ہو، کیا میں انجان ہوں اس سب سے؟ تمہاری تمہاری غلط فہمی ہے کہ یہ تم کیا سمجھی وہ تمہارا مجنوں تم پر ترس کھا کر میرے مقابل اتر آئے گا تو میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ نہ ماہرہ بی بی، نہ۔ اس کی بات پر ماہرہ نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔
آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ کیا کرنا چاہیے ماہرہ کو؟ کیوں سہتی رہتی ہے وہ اتنے ظلم آرام کے؟ کیا محبت انسان کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ اس کو عزت ذلت کا فرق ہی بھول جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کیا محبت میں انسان اتنا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے ماہرہ کو؟ اب میں اپنی رہا سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے۔ السلام علیکم۔